حضرت گنگوہی، حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ، ان سب حضرات کو تو بیعت کی ضرورت، انہوں نے اصلاح کے تعلق کی ضرورت محسوس کی، بیعت کی ضرورت محسوس کی تو بیعت ہوئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے بڑے علماء تھے بھائی۔ آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ماشاءاللہ ہمیں اچھی خاصی معلومات تو ہے، اپنی معلومات پہ عمل کر کے ہم کامل ہو جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے علم کو اور اپنی سمجھ کو اپنی اصلاح کے لیے کافی نہیں سمجھا، اپنی کل حالت اپنے مشائخ سے عرض کی، جو انہوں نے تجویز کیا اس کو اختیار کیا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ پر مرنا نہیں آتا، اللہ پر مرنا سیکھا نہیں تو اس کو دنیا میں جینا آتا ہی نہیں، اس کو دنیا میں جینا آتا ہی نہیں۔ آج کل طلب ہوتی چلو بھر کی، وہ پیمائش کرتے ہیں دریاؤں کی، سمندروں کی۔ ایک ذرے نے کہا پہاڑ سے کہ میں تجھ کو تولوں گا، پہاڑ نے کہا جب تو تولے گا نا اپنے ترازو میں تو نہ تو رہے گا نہ تیرا ترازو رہے گا، کیونکہ ذرے کا ترازو کتنا بڑا ہوگا تو پہاڑ کو تولے گا۔ ایسے ہی ہم لوگ اولیاء اللہ میں تقابل کرتے ہیں، ان میں جناب اور موازنہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اپنی طلب دیکھیں، اپنی پیاس کو بجھا لو مناسب جگہ سے، جہاں دل ملتا ہے مناسبت ہے وہاں سے پیاس کو بجھا لو، اصلاح کرا لو، با اللہ کو پالو، سکون سے جیو۔ لیکن اصلاح نہیں کروانی، دراصل دل میں یہ مرض چھپا ہوا ہے۔ اصلاح کی، تقوی کی عظمت اہمیت نہیں، اصلاح کی عظمت اہمیت نہیں، یہ مرض چھپا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہے، پیمائش اور تقابل اور تفاضل، ان سب بہانوں میں پڑھ کے، چکروں میں پڑھ کے، چکروں میں ڈال کے شیطان محروم رکھنا چاہتا ہے۔ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا۔ جدھر مناسبت دل زیادہ ملتا، دل جس کی بات دل پر زیادہ اثر کرے، بس اپنی اصلاح کروائے، اللہ کو پائے، سکون سے جیے۔ کتنا آسان دین ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی روم مولائے روم نہ بنتا اگر شمس الدین تبریزی کی غلامی نہ کرتا۔ اچھا، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیسے فہیم تھے، کتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کو اپنا استاد مانا۔ 800 برس قریب ہو گئے، لیکن دیوانے اب تک عشاق حق عشق کے جلال الدین رومی میں مبتلا ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے کعبۃ اللہ میں دعا کی، کعبۃ اللہ میں، یا اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو تو اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیں، اور اس کو فاقہ نہ ہو، اور سکون دل نصیب کر دیں، اور ایمان پر خاتمہ نصیب کر دیں۔ پھر فرمایا چاروں دعائیں اللہ نے قبول کر لی۔ الہام ہوا، پھر معمولی آدمی کی بات ہوتی تو بھائی آدمی ہچکچاتا بھی۔ یہ تو بڑے بڑے علماء ہمارے اکابر، ان کے شیخ ہیں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند، ان کے شیخ ہیں یہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ۔ تو عجیب سلسلہ ہے یہ، دین کی سمجھ نصیب ہو جاتی ہے، سکون دل اللہ نصیب کر دیتا۔ ہم نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو حضرت والا کے فیض یافتہ دیکھا کہ بیچارے بیمار بھی ہیں، لیکن حضرت کے پاس آتے کہتے حضرت سکون بہت ہے۔ مجھے وہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی دعا یاد آتی کہ ان کو دعا لگ گئی ہے، سلسلے کے بزرگوں کی دعا لگ گئی ہے، سکون سے ہیں، دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے، ہاتھ نکلے اپنے دونوں کام کے، دین پر کیا چلا وہ دنیا بھی بنتی چلی گئی، اور دعا کی فاقہ نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایسے کسی نے بتایا کہ حضرت ایک شخص فاقوں میں مبتلا ہے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے بیعت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت افسردہ ہوئے، اور کچھ ان کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کچھ چیزیں بھیجوائیں، اور بھیجنے والے سے کہا کہ اس شخص سے پوچھنا کیا آپ میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے بیعت تھے، بس ایک سوال پوچھنا۔ اب انہوں نے وہ پیش کر دی چیزیں اور پوچھا، تو اس شخص نے کہا نہیں میں بیعت نہیں تھا، میرا دوستانہ تھا۔ اب واپس آ کے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کی تو حکیم الامت فرماتے ہاں اب تسلی، اب سمجھ میں آ گئی بات، ورنہ مجھے کھٹک ہو رہی تھی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ میرے شیخ نے تو فرمایا تھا اے اللہ جو میرے سلسلے میں داخل ہو اس کو فاقہ نہ ہو، اور اور دعا کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے فاقے ہو رہے ہیں۔ دوستانہ تھا، دوستانہ اور ہے، غلامی اور ہے، غلامی ہے یہ دوستانہ نہیں۔
پیر بے تکلف ہو جائے ساتھ میں بالکل، تو کم ظرف مریدین وہ دوستانہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دوستانہ مطلب ایسی بے تکلفی جو کہ بے ادبی کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں اس حد کو پار کر جاتے ہیں. وہ ازراہ تواضع، اس کو ہوش نہیں رہا، ان کو بھی ہوش نہیں رہا، یا وہ اپنے کو بدماش نمبر 1 سمجھ رہا ہے تو پیر کی اتباع میں سارے مرید بھی اس کو بدماش نمبر 1 سمجھ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو کم ظرفی سے بچنا چاہیے بھائی. اب اگر باپ بچوں سے ہنسی مذاق کرے اور بچے کو کندھے پہ بٹھا لے تو اس کا مطلب تو نہیں کہ بچہ اس کا باپ بن گیا. اب بچہ یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بڑا باپ بن گیا ہوں، اس کے کندھے پہ بیٹھ گیا ہوں، یہ میری موٹر ہے، یہ میری گاڑی ہے. کم ظرفی کی بات ہے. تو وہ بچہ اگر دانا ہوگا تو اور فدا ہوگا. میرے ابا کی کیا شان ہے، کیسی تواضع ہے، اور فدا ہوگا نا بھائی. اس کی تواضع پر فدا ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے. حدیث شریف میں ومن تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اور یہ تواضع ایسے خود بخود نہیں آتی، سیکھی جاتی ہے بھائی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خناس تکبر کا بدون صحبت اہل اللہ کے نہیں نکلتا. ہم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کوئی مرض ہے. اب کتنے سارے امراض تو ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں بھائی. بزرگوں کے پاس جانے کی برکت سے یہ پتہ چلتا ہے یہ بھی کوئی مرض ہے، یہ غصہ بھی کوئی مرض ہے، بد نظری بھی کوئی مرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ انہوں نے بھیڑ بھاڑ نہیں دیکھی، اپنی مناسبت دیکھی کہ حضرت شمس الدین تبریزی گمنام تھے. بس انہوں نے دیکھا میرا مولا مجھے یہاں سے امید ہے کہ مل جائے گا، بس حضرت شمس الدین تبریزی سے تعلق کر لیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے دوسرا مرید بھی لوگوں کو معلوم نہیں کوئی حضرت شمس الدین تبریزی کا، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کے علاوہ. اور فیض کتنا ہوا حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ سے. 28,500 اشعار مثنوی مولانا روم میں کوئی مسئلہ سلوک کا نہیں چھوڑا. اور دیوان شمس تبریز میں 50,000 اشعار. ہر بنے مو از اصل جوئے شبد. فرماتے ہیں کہ میرا بال بال شہد کا دریا بن گیا. ایسا فیض ہوا حضرت شمس الدین تبریزی سے مولانا روم رحمۃ اللہ کہ فرماتے ہیں کہ میرا بال بال شہد کا دریا بن گیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اصلاح کرواؤ، گناہوں سے بچو، تو پھر کیا ہوگا، تمہاری جان عشق الہی سے میٹھی ہو جائے گی. اللہ کی محبت، گفتار بھی میٹھی ہو جائے گی، کردار بھی میٹھے ہو جائیں گے، اخلاق بھی میٹھے ہو جائیں گے. دیکھیں دریا حرکت میں رہتا ہے، میٹھا رہتا ہے. سمندر ایک ہی جگہ رہتا ہے، کڑوا رہتا ہے. تو جو شخص اللہ کے لیے حرکت میں رہتا ہے تو اس کے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدلتے رہتے ہیں. کیا مطلب، وہ اہل اللہ کے پاس جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، یہ اس کی حرکت ہے. اس سے اس کے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدلتے رہتے ہیں، مٹھاس آتی رہتی ہے، اصلاح ہوتی رہتی ہے. اور بالکل الگ تھلگ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. مولانا منصور الحق ناصر صاحب حضرت بنوری رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کی محبت میں وہ فرماتے ہیں کہ بگڑا تیرے فراق میں کتنا میرا مزاج، بس یوں ہی بات بات پہ میں مشتعل ہوا. نیک صحبتیں چھوٹتی ہیں، جب دور ہو جاتا ہے نیک صحبت سے بڑا مشتعل ہو جاتا ہے آدمی. بات بات پہ غصہ آتا ہے اور عجیب سی کیفیت ہے، بد اخلاقی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بات بات پہ الجھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات بڑی لگ رہی ہے، ہر کسی سے لڑ رہا ہے، الجھ رہا ہے، دست و گریبان ہو رہا ہے. پایا جو درد دل ہمیں فکر دوا ہوئی، آخر دوائے درد یہی درد دل ہوا. پایا جو درد دل ہمیں فکر دوا ہوئی. مبتدی ہوتا ہے آدمی، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، کچھ درد دل حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت، پھر آگے بڑھتا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ چلو کچھ پایا جو درد دل ہمیں فکر دوا ہوئی، دوا کی فکر ہوئی. اب وہ دوا کے چکر میں اور بڑھتا چلا گیا، بالآخر منتہی ہو گیا. آخر دوائے درد یہی درد دل ہوا. پھر پتہ چلا یہ تو حرام آرزوؤں کو خون کرتے ہی رہنا یہی ہمارے درد دل کی دوا ہے. حکرا جامہ ز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. جس کا جامہ عشق الہی سے چاک ہو جاتا ہے وہ تمام عیوب سے پاک ہو جاتا ہے. جو عشق الہی سے جس کا جامہ چاک ہو جاتا ہے، حکرا جامہ ز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. عشق الہی کیا پا گیا؟ تمام امراض کو اس عشق الہی کی آتش عشق کے حقیقی نے جلا دیا، تمام امراض کو جلا دیا.